أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام شاملین کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلاس کا آغاز ہم ایک دعا سے کرتے ہیں۔ محترم رفیع احمد شاہ نواز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ Our Lord, accept from us, for you are all hearing, all knowing. آمین۔ جزاکم اللہ صاحب۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، محترم معید حامد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن میں سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت عاشق قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں منزل بہ منزل ترقی کرتے جاؤ، اور اسی طرح خوش الہانی اور سنوار کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں خوش الہانی اور سنوار کر پڑھتے تھے۔ تمہاری منزل جنت میں وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے۔ جزاکم اللہ معید صاحب۔ تو آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم دہرائی کرتے ہیں تھوڑی سی۔ یہ ٹھیک ہے صاحب، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا کوئی کوشچن ہے یا ویسے؟ نہیں، کوشچن تو نہیں جی۔ اچھا، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، چلو نہیں، وہ ہو گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ابھی تک جو آج کل ہم سیکھ رہے ہیں وہ عربی حروف کی صفات جو ہے نا وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک یہ دیکھا تھا کہ عربی کے کل 29 حروف ہیں۔ میں چھوٹی اسکرین کروں تھا، 29 حروف ہیں، اور ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا کیے جاتے۔ ان تفخیم ایک تو یہ جتنے بھی یہ ریڈ اس شیٹ پہ ہیں، یہ سارے وہ حروف ہیں جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو کہ بعض صورتوں میں بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں وہ ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ وہ 3 حروف تھے، ایک تو یہ تھا الف، ایک تھا لام، اور ایک تھا را۔ یہ 3 حروف ہم نے سیکھے تھے کہ مختلف کنڈیشن میں وہ بھاری ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ہلکی آواز میں پڑے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے باقی جو 19 حروف ہیں وہ ہلکی آواز میں ادا کیے جاتے ہیں ہمیشہ۔ 29 میں سے 10 اگر نکال دیں تو 19 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ
ہلکی آواز میں ادا کیے جاتے ہیں. پھر جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی کرتے وقت ہلکی سی سیٹی کی سفید سیٹی کی آواز آتی ہے. وہ 3 حروف جو وہ ہیں وہ ہم نے سیکھے تھے. ایک تو یہ ہے زا. یہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے زا, ٹھیک ہے, اور ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک حرف تھا سین. اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو تب بھی سیٹی کی آواز آتی ہے سین. اور تیسرا حرف جو سیٹی کی آواز جس کے اندر خوبی پائی جاتی ہے یا صفت پائی جاتی ہے وہ ہے صاد. اس کو بھی جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس ادا کرنے سے پہلے ایک ہلکی سی وسلنگ ساؤنڈ جو ہے سیٹی کی آواز آتی ہے صاد سین زا. اور یہ جو ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو 3 ہو گئے, یہ ہم آواز حروف کی جب آپس میں ہم فرق کرتے ہیں تو تب بھی یہ ہمیں یہ حروف جو ان کی خصوصیت ہے وسلنگ ساؤنڈ کی, یہ بھی ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے کہ ریکگنائز کرنے میں کہ کیا ہم نے کون سا حرف ادا کیا ہے. سین میں سیٹی کی آواز ہے لیکن یہ ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے. صاد اس کے بالکل ساتھ سین سیٹی کی آواز آتی ہے لیکن بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ بعض حروف صفات کے لحاظ سے مختلف ہیں لیکن جب آواز کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بالکل قریب ایک دوسرے کے ہیں, اور ہمیں لیکن ان میں فرق کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سا حرف ادا کر رہے ہیں. جیسے یہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ تا ہے اور یہ تو ہے. تو فرق جب ہم نے ہلکی اور بھاری آواز میں کیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ 2 ڈاٹ والا تا ادا کیا ہے یا یہ والا تو ادا کیا ہے. پھر اسی طرح یہ زال جو ہے یہ بالکل سافٹ طریقے سے ادا ہوتا ہے, اور زبان کی نوک اگر آپ باہر پہلے سے دان نکالیں تو زال یہ اس طرح ادا ہوتا ہے, اور یہ سیٹی کی آواز پیدا کرتا ہے. یہ بالکل سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں یہاں فرق پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کون سا حرف ادا کیا ہے, زا کا یا زال کا ہے. تو پھر یہ آ جاتا ہے اسی کے مقابل سافٹ ادا ہوتا ہے لیکن یہ اس کے اپوزٹ جا کے پھر بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. یہ زال اور یہ زا, اور یہ دود بعض زا بھی کہتے ہیں دود, یہ بھی ایک بھاری حروف میں آتا ہے. اور یہ کیف اور قاف یہ ٹھیک ہے, اور یہ تھن آواز میں آتا ہے. یہ دونوں میں ہمیں بھی فرق کر دیتا ہے کہ ہم نے کون سا کاف ادا کیا ہے. پھر یہ ہے ہا. ہا جب آپ ادا کرنے سے پہلے آپ کے منہ سے ہوا نکلے اور گلے کے درمیان سے یہ حرف ادا ہو تو یہ والا ہا ادا ہوتا ہے ہا ہا. اور یہ جب ہلکے کے نیچے سے ادا ہا ہا سمپل سو. اور اسی طرح حمزہ بھی ہے, یہ بھی گلے کے نیچے سے ادا ہوتا ہے, ہم آ کی آواز نکلتا ہے, اور یہ آئین تھوڑا سا مڈل کی آواز انم تھوڑی تکلف کے ساتھ اور گلے میں جب مڈل میں آپ کو تھوڑی محسوس ہو تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے انعمتا آئین کو ادا کیا ہے. پھر سین کا میں نے جیسے ابھی بتایا تھا کہ یہ صفات وسلنگ ساؤنڈ والے دونوں حروف ہیں, لیکن ان میں سے سین جو ہے وہ ہلکا ادا ہوتا ہے اور صاد جو ہے وہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. اور پھر سا یہ بھی سافٹ ادا ہوتا ہے جس طرح یہ سافٹ ادا ہوتا ہے, زبان کی نوک پہلے سے آپ باہر نکال کے سا سا. تو یہ اس کے مقابلے میں سین جو بالکل ملتی جلتی آواز ہے, لیکن سین کی آواز فرق کرتی ہے کہ اس کی آواز میں سیٹی پیدا ہوتی ہے, وسلنگ ساؤنڈ ہے, اس میں بالکل آواز کی سیٹی نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ باقی اور بھی صفات ہیں مختلف حروف کی, مختلف صفات ہیں جیسے نون اور میم, 2 ایسے ڈسٹنکٹ حروف ہیں جو کہ غنہ کی ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں, ناک کے اندر غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں, اور آج انشاءاللہ تعالی ہم ان حروف کے متعلق پڑھیں گے. پھر کچھ حروف ایسے ہیں جو باؤنسنگ لیٹرز کہلاتے ہیں اور ہلتے ہیں, جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو وہ اپنی آواز ختم نہیں ہوتی, آواز رہتی ہے تو وہ اس کی جو مخرج ہے وہ وہاں سے ہم منہ کھول دیتے ہیں. تو وہ حروف ایسے ہیں جو ہلتے ہیں اپنی جگہ سے. ویسے ہم نے پڑھا تھا کہ ساکن حروف اپنی جگہ سے بالکل ہلنا نہیں چاہیے,
لیکن یہ باؤنسنگ لیٹر ہیں، یہ قلقلہ کے حروف ہیں، وہ ہلتے ہیں جب ان کو ہم ہلکا اپنی جگہ وہاں پہ ٹھہر نہیں جاتی آواز، تھوڑی سی آواز ہلتی ہے. تو یہ بھی آج کا ہمارا لیسن ہے. تو حروف کی صفات کو ہم انشاءاللہ تعالی کافی آج کور کر لیں گے. تو پھر آگے ہم نے بنیادی حرکات جب ہم نے سیکھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فتح، کسرہ، دمہ 3 بنیادی حرکات ہیں. سب سے آسان ہے ادا کرنا، لیکن سب سے زیادہ غلطیاں ہم اس میں کرتے ہیں کیونکہ ہم بلا وجہ ان حرکات کو لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں. تو یہ فتح جس کو ہم زبر کہتے ہیں ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے علامت. یہ کسرہ ہمیشہ حرف کے نیچے علامت ہوتی ہے، اور دمہ بھی ہمیشہ حرف کے اوپر علامت ہوتی ہے، اور یہ اس طرح گول واو کی طرف شیپ کی یہ علامت ہے. تو ان تینوں حرکات کو آپ نے ایک تو یہ ہے کہ 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. ان کو ادا کرتے ہوئے کوئی جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو 1 سیکنڈ سے لمبا کر کے نہیں پڑھنا. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر غلطی کا امکان ہے. بعض صورتوں میں تو الفاظ کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں، وہ ہم نے ان مثالوں کو پہلے سے دیکھا ہوا ہے. پھر ہم نے اشباعیہ حرکات کو دیکھا کہ جو ورٹیکل فتح ہے، کھڑی زبر بھی کہتے ہیں اس کو، ورٹیکل کسرہ ہے جس کو کسرہ اشباعیہ بھی کہتے ہیں، کھڑی زیر بھی کہتے ہیں، اور انورس دمہ اشباعیہ یا الٹی پیش بھی کہتے ہیں. یہ حرکات لمبی حرکات کہلاتی ہیں، اور ان کو آپ نے 2 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. بنیادی حرکات جو فتح، کسرہ، دمہ 1 سیکنڈ، اور اسی کے بالمقابل یہ لمبی حرکات ہیں اشباعیہ حرکات، ان کو آپ نے 2 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 3 حروف ہیں جو مد اصلی یا حروف المدہ کہلاتے ہیں. وہ 3 ہیں الف، واو اینڈ یا. وہ الف جو ہے وہ فتح کی آواز کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنے میں مدد دیتا ہے. یا جو ہے وہ کسرہ کی آواز کو 2 سیکنڈ لمبا کرنے میں مدد دیتا ہے. اور حرف واو جو ہے وہ دمہ کی آواز کو، او کی آواز کو 2 سیکنڈ لمبا کرنے. تو آ، او، ای، او، یہ تینوں جو آواز ہے فتح، کسرہ، دمہ کی، ان کو لمبا 2 سیکنڈ تک کرنے میں یہ حروف المدہ کام دیتے ہیں. لیکن ان کی شرط ہے، اور وہ شرائط یہ ہے کہ الف حروف المدہ تب ہوگا جب الف کے اوپر کوئی علامت نہ ہو، اور اس سے پچھلے پیوستہ جو اس کا ساتھ جڑا ہوا حرف ہے اس کے اوپر فتح کی علامت ہو. یا مدہ کے لیے یہ شرط ہے کہ یا کے اوپر سکون کا سائن ہو، اور اس سے جو جڑا ہوا پچھلا حرف ہے اس کے اوپر کسرہ کی علامت ہو، تو وہ ای کسرہ کی آواز کو لمبا کرے گا. تو پھر اگر واو کی مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ واو کے اوپر سکون کی علامت ہو، اور اس سے جڑا ہوا پچھلا حرف جو ہے اس کے اوپر دمہ کی علامت ہو. تو اگر آپ ان تینوں میں سے یہ جو 3 حروف آپ کے سامنے قرآنی لکھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک یاد کر لیں، او، تی، ن، تو آپ کو یہ حروف المدہ سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہ دیکھیں، واو سکون پچھلا حرف دمہ کے ساتھ، یا سکون پچھلا حرف کسرہ کے ساتھ، الف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر فتح ہے. تو یہ الف، یا، واو 3 حروف المدہ ہیں، اور ان کو لانگ واولز بھی کہتے ہیں. پھر ہم نے سکون کے متعلق سیکھا تھا کہ یہ جو دال، چھوٹے سے دال کی سی علامت ہے، یہ جس حرف کے اوپر بھی ہو اس کو ہم ساکن حرف کہتے ہیں. اور یہ کسی اپنے طور پہ ساکن حرف کو نہیں پڑھا جا سکتا، یہ ہمیشہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، حرکت والے حرف کے ساتھ. یہ نہیں کہ پچھلا بھی حرف وہ ساکن، پچھلا جو متحرک حرف ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. اور ساکن حرف کو جب پڑھتے ہیں تو آواز اس ساکن حرف کی آواز کے اوپر آپ کی آواز ٹھہرنی چاہیے، لمبی نہیں ہونی چاہیے. تو نہ اس کو جھٹکا دینا، سوائے کہ چند حروف جو ہم نے آگے جا کے دیکھیں گے کہاں پہ اپنے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا. ادروائز سکون کی علامت کو آپ نے باقاعدہ ہلکی سی 1 سیکنڈ کے لیے وہیں آپ کی آواز اس ساکن لیٹر کے مخرج کے ساتھ ہی ٹھہر جانی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں لام، تو لام ادھر ہی آواز لام کے اوپر ہماری ٹھہر جانی چاہیے سکون کی وجہ سے. پھر ہم نے تنوین کو سیکھا تھا کہ تنوین کا مطلب ہے کہ تلفظ میں جب آپ نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش، یعنی فتح تین 2 زبر، کسرہ تین 2 زیر،
दम्मतैन दो पेश। जब भी ये किसी हरफ के ऊपर हो तो उसका मतलब ये है कि ये हरफ एक दफा वो बुनियादी हरकत के साथ आ रहा है और उसके साथ जो दूसरी हरकत ऊपर है वो बेसिकली एक हिडन छुपा हुआ नून है। तो आपने उस नून को साकिन सुकून के साथ पढ़ना है, और जिस हरफ के ऊपर भी तनवीन की अलामत हो उसे हम मुनव्वन कहते हैं। जैसे ये देखें, ये बा है लेटर, इसके ऊपर दो फतह है, तो ये फतह बन गुना करके इसको 2 सेकंड के लिए पढ़ेंगे। ये जो ऊपर वाली फतह है वो समझे कि नून है, और नीचे जो उसके दूसरी हरकत है वो फतह है। इस तरह ये कसरा है, बिन और बुन दमा है। एक एक अलामत वो बेसिक हरकत में से है, और जो दूसरी है वो तनवीन, वो उसके नून की बेसिकली आवाज है। फिर आपने तशदीद के मतलब सीखा था, ये जो डब्ल्यू का सीन के ये जो छोटा सा है डब्ल्यू की तरह का साइन, इसको तशदीद कहते हैं, और जिस हरफ के ऊपर भी ये हो उसको मुशद्दद हरफ कहते हैं। और बेसिकली अरबी की राइटिंग में तशदीद के मुशद्दद हरफ का मतलब ये है कि वो ही हरफ 2 दफा लिखा हुआ है। एक दफा वो हरफ आपने सुकून के साथ लिखा हुआ है, और दूसरा हरफ वो किसी हरकत के साथ लिखा हुआ है। तो एक दफा फर्ज करें, जैसे ये देखें कि रा बा, तो बा के ऊपर है तशदीद और तशदीद के साथ नीचे है कसरा। तो मतलब इसका फिर तशदीद का ये हुआ कि ये बा 2 दफा लिखा हुआ है इस हरफ लफ्ज के अंदर, और एक दफा वो बा सुकून के साथ है, दूसरी दफा वो कसरा के साथ है। तो हमने इसको स्ट्रेस दे के पढ़ना है रब भी और कद्दा। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जब आपने रब तो आपने सुकून के साथ पढ़ लिया, लेकिन जब आपने उसी, एक तो ये है कि दोनों के दरमियान वक्फा नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि रब और बी दो अलग है, लेकिन जब आपने पढ़ना है तो बीच में वक्फा नहीं होना चाहिए। रब्बी, रब्बी तशदीद थोड़ा सा आपने ठहरना वहां पे, और साथ ही वो आपने दूसरी जो कसरा फतह या दम्मा है वो हरकत अदा करनी है। और गलती का इम्कान यहाँ पे ये होता है कि वो हरकत लंबी हो जाती है, तो इसलिए आपने फौरी तौर पे वो स्ट्रेस के साथ उसको सुकून की अलामत को पढ़ना है, और साथ ही फिर वो कसरा दम फतह या दमा को अदा करना है। रब्बी, रब्बू, रब्बा, इस तरह करके। फिर हमने हरूफुल लीन को देखा था, ये भी लीन के मानी है नरमी के, और लीन की जो आवाज है वो आवाज नरमी की होती है, इसलिए आप समझे कि इसको बिल्कुल नफासत के साथ, नरमी के साथ, गुलाई में हम इसको अदा करते हैं। और जैसे हम इंग्लिश में मोहित साहब ने बताया था कि साउथ कहते हैं, साउथ इस तरह गोल मुंह करके कहते साउथ। तो ये हरूफुल लीन की अदा करने का है, और हरूफुल लीन 2 हैं अरबी में, एक वाव और एक या। और शर्त उनकी ये है कि आपके दोनों हरूफ के ऊपर सुकून की अलामत होनी चाहिए, और पिछले हरफ के ऊपर फतह की अलामत होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलती ये करते हैं कि जब हरूफुल मद्दा और हरूफुल लीन को दोनों को सीखते हैं तो वो फिर कंफ्यूजन होती है, क्योंकि वाव मद्दा की सूरत में ये होता है कि वाव के ऊपर सुकून है लेकिन पिछले हरफ के ऊपर दमा है, और या मद्दा में ये होता है कि या के ऊपर सुकून है, पिछले हरफ के नीचे कसरा है। लेकिन जब आप हरूफुल लीन पढ़ रहे हैं तो फर्क उनमें यह है कि दोनों के ऊपर सुकून का साइन है, लेकिन उससे पिछले हरफ हमेशा फतह के साथ ही होना चाहिए। जैसे ये देखें, आउ, हाई, आउ, हाई, न। जिस तरह आपने हरूफुल मद्दा को इस तरह लंबा करके 2 सेकंड के लिए पढ़ा, इस तरह हरूफुल लीन को भी लंबा करके हम पढ़ते हैं 2 सेकंड के लिए। आउ, हाई, न। या ये इसके अंदर आप देख लें हरूफुल मद्दा और हरूफुल लीन दोनों टुगेदर यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए समझने के लिए ये बहुत अच्छा एक हरफ लफ्ज है। ये देखें कि फतह हरूफुल मद्दा फतह है, जो उसके ऊपर फतह की आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हरूफुल लीन में आपकी आवाज गुलाई में थोड़ी सी ऐसे गुलाई के साथ जाए, माऊ, बाऊ, टाऊ। तो इसलिए आपने हरूफुल मद्दा को और हरूफुल लीन को पैरेलल एक दूसरे के साथ
مقابلہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی آواز کیسے اوپر کی طرف جاتی ہے اور ایسے کیسے گلائی میں جاتی ہے. تو ان حروف اگر آپ پریکٹس ان کے اوپر کریں تو آپ حروف المد اور حروف اللین کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں گے. تو آج کا جو اچھا پھر ہم نے یہ ایک خصوصی طور پہ دیکھا تھا حمزہ جو ہے بڑا خاص حرف ہے. اس کے اصل میں اس کی اصل شکل میں حمزہ ایسے لکھا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات الف یا اصل حالت میں الف ایسے ہے, لیکن اگر اس کے اوپر کوئی بھی علامت ہو, فتح ہو, کسرہ ہو, دمہ ہو یا سکون کی علامت ہو, تو یہ پھر حمزہ کی آواز بن جاتی ہے. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے. تو اس لیے اگر تو کوئی بھی حرکت ہے تو حمزہ کی آواز ہے, اگر کوئی حرکت نہیں ہے تو الف ہے. تو دوسرا ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حمزہ جو ہے یہ مختلف صورتوں میں مختلف حروف کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے, جو کہ بعض دفعہ بچوں میں غلطی کا پیدا کرتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ واو ہے, اس کے اوپر سکون نظر آ رہا ہے لیکن بیچ میں حمزہ لکھا ہوا ہے. بعض بچے اس کو حروف المدہ کے طور پہ لے لیتے ہیں, یو مینونا کی بجائے یو مینونا کر دیتے ہیں, تو یہ غلطی ہے. اس لیے آپ نے حمزہ کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ بعض دفعہ اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے, بعض دفعہ حمزہ اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے, بعض دفعہ اس طرح بھی الف کے اوپر سکون علامت ہے وہ بھی حمزہ ہے لیکن بیچ میں بھی حمزہ لکھا ہوا ہے. پھر یا کے اوپر بھی ایسے حمزہ ہے, پھر واو کے اوپر بھی لکھا. اس لیے عربی ٹیکسٹ میں آپ نے یہ 4-5 مسالے جو آپ کے سامنے ان کا دھیان رکھنا ہے, لیکن آواز پیشہ وہ حمزہ کی ہوگی, اور حمزہ کے اوپر اگر سکون ہو تو وہ ہلکے جھٹکے کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے. جیسے یہ ہم نے اخطأنا جیسے ہم نے سیکھا تھا مختلف, ہم نے بئسما, یہ ساری مثالیں ہم نے پریکٹس کر لی. یہ میں بتا رہا تھا کہ تؤمنون, یہ دیکھیں کہ بچے بعض دفعہ اس حمزہ کو نہیں دیکھتے تو وہ پوری اگر حمزہ کو نکال دیتا, یہ حروف المد کی پوری کنڈیشن ہے کہ تا کے اوپر دمہ ہے, واو کے اوپر سکون ہے, تو یہ تؤمنون ہو اگر یہ بیچ میں حمزہ نہ ہو. تو اگر حمزہ ہے تو پھر آپ نے اس حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے, واو کو بالکل آپ نے سائلنٹ رکھنا ہے, اس کو کوئی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تا دمہ کے ساتھ سیدھا حمزہ ساکن کے ساتھ جا کے ملے گا, تو مینون اس طرح ادا کرنا آپ نے. تو آج کا جو لیسن ہے اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم معید حامد صاحب سے, پلیز. جزاک اللہ امان اللہ صاحب. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 سیکنڈز رول جس طرح ہم نے پڑھا اور پچھلی بہت سی کلاسز میں پڑھتے آ رہے ہیں, اور آج جوان صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ان تمام کلاسز کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ فتحہ, قصرہ اور دمہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ رولز میں کس طرح سے فرق ہوتا ہے مختلف اصولوں میں. تو آج جو اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے غنہ کا اصول, اور یہ بھی 2 سیکنڈ رولز میں سے ایک رول ہے غنہ. غنہ سے مراد ہے ناک میں آواز کا گنگنانا یا ٹھہرانا, اور غنہ کی آواز کو 2 سیکنڈ تک ناک میں لمبا کیا جاتا ہے. عربی میں 2 حروف ایسے ہیں جن کو حروف غنہ کہتے ہیں, ایک میم مشدد اور دوسرا نون مشدد. شرط یہ ہے کہ میم کے اوپر بھی تشدید ہو اور نون کے اوپر بھی تشدید ہو. تو یہ غنہ کا رول اصول یہاں پہ اپلائی کریں گے ہم. میم مشدد میں غنہ ہونٹوں کے خشک حصے کو مضبوطی سے ملا کر ادا ہوتا ہے, جس طرح ام, ام, ام. آپ نے دیکھا کہ یہ آواز ناک سے آ رہی ہے, اس لیے اس کو نیزل ساؤنڈ کہتے ہیں, ناک سے ادا ہو رہی ہے اور 2 سیکنڈ کے لیے. ہم نے پچھلی کلاسز میں امان صاحب نے ایک مثال دی تھی جو بہت اچھی مثال ہے قرآن کریم کو سیکھنے, صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے, وہ سارے اصول اپلائی کرنے کے لیے. وہ ہے ڈرائیونگ کی مثال. جس طرح ہم ڈرائیونگ میں کہیں گاڑی کو تیز کرتے ہیں, کہیں آہستہ کرتے ہیں, تو غنہ کے اصول کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ کی گاڑی جب سپیڈ بریکر سے گزرتی ہے تو آہستہ کر کے اس کو گزارا جاتا ہے. تو جہاں پہ بھی غنہ یعنی میم مشدد یا نون مشدد آ جائے تو اس کو 2 سیکنڈ کے لیے آہستہ کر کے پڑھنا ہے اس لفظ کو. ام, ام, ام. اسی طرح نون مشدد میں زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں پر مضبوطی سے لگا کر ادا کرتے ہیں. ان,
ان ان. تو آپ ساتھ ساتھ جب آپ سن رہے ہیں سب سامعین تو اس کو پریکٹس بھی ساتھ ساتھ بھی کرتے جائیں اور آخر میں انشاءاللہ ہم پریکٹس بھی کروائیں گے آپ کی. تو میم غنہ جو ہے اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں الفاظ میں. مم، ثم، جم، جمن، عم، حمل، حلم، ثم، أمي، فتم، ہم، مسمن. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تنوین کا رول اور غنہ کا رول دونوں اکٹھے ہو گئے. امہات، عماتک. یہاں پہ الف کی آواز اور عین کی آواز میں فرق یہ بھی ہم نے سیکھا بہت زیادہ. تو جہاں جہاں پہ مختلف رول ہم پڑھ رہے ہیں تو پچھلے اصولوں کو ہم نے بھولنا نہیں ہے. اماتک، امتن، عمک. تو آپ نے دیکھا کہ میم غنہ الفاظ میں کیسے. اسی طرح نون غنہ کی کچھ مثالیں ہیں. ان، ان، من، جن، ہن. یہاں پہ ہا اور ہا کا فرق، یہ ہا جو ہے حروف حلقیہ والا ہا ہے تو اس کو اندر سے حلق کے اندر کے حصے سے ادا کریں گے. اسی طرح انہو جنات، جہنم، ذن، لتسألن، جنت، نمن، فتناہ، فثرہن، اجنت. تو آپ نے دیکھا کہ نون غنہ کو الفاظ میں جب ادا کریں گے تو کیسے وہ بدل جائے گا نون مشدد اور میم مشدد کی صورت میں. تو آگے چل کے دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ. بہت شکریہ موئی صاحب. جزاک اللہ. ابھی ہم پریکٹس انشاءاللہ بعد میں کریں گے. ابھی لیتے ہیں. تو آج کا دوسرا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے حروف قلقلہ کے متعلق. تو اس کا تعارف ہے تو اس کے لیے میں رفیع احمد شاہ سے. جزاکم اللہ عمر صاحب عن معید حامد صاحب. جو اگلا لیسن ہے جیسے کہ ہمارے سامنے بتایا حروف قلقلہ کے بارے میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے. مخرج سے مراد حروف کو ادا کرنے کی جگہ، یعنی یہاں سے حرف کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی حلق سے ادا ہو رہا ہے یا پھر ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے وغیرہ. مثال کے طور پر اب حمزہ کو با سے ملاتے ہوئے جب حرف با کی آواز کے لیے لب آپس میں ملیں تو آواز ختم ہونے سے پہلے ہی انہیں کھول دیں. تو اس طرح یہ قلقلہ خود بخود ہی ہو جائے گا. جب اب اگر آپ اب کہہ کے اپنے ہونٹ بند رکھیں گے تو پھر وہ قلقلہ نہیں ہوگا. تو حروف کی ادائیگی کے وقت اس جنبش کو قلقلہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ 5 ہمارے سامنے حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال. اور ان کو جلدی طور پر جار رکھنے کے لیے 2 الفاظ میں تبدیل ہے: کتب، 3 یہ حروف مل کے کتب، اور یہ جد. تو یہ دیکھیں آگے دیکھیں، ان 5 حروف میں جنبش یا حرکت تب آتی ہے جب ان پر سکون کی علامت ہو. تو یہ شرط ہے کہ جب ان پر جزم ہوگی اس وقت قلقلہ ہوگا، یا پھر وقف کرتے وقت سکون کی علامت آتی ہے، یعنی کسی آیت کے آخر میں ہو یا آپ درمیان میں وقف کر رہے ہوں
تو یہ اگر حروف آ جائیں تو ان پر جزم جب لگے گی تو کلکلا ہوگا. کوئی بھی لفظ کلکلا حرف سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ کلکلا کے لیے حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے. وہاں پر لفظ کو ساکن ہونا چاہیے تب یہ کلکلا ہوگا. تو جیسے یہ لکھا ہوا کتب جد، 2 لفظ یاد کریں، ان کو سپیل کریں تو پھر یہ قاف تا با جیم دال آپ کے ذہن میں آ جائے گا. آگے چلتے ہیں. بعض حروف میں کلکلا یا جنبش پیدا کرنا ہم آواز حرف میں فرق کرنے میں مدد کرتا ہے. 5 حروف کلکلا کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہونے کی حالت میں ادائیگی کے وقت ہلے نہیں. یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی ان 5 حروف کے علاوہ اگر ان پر جزم ہو تو وہ حرف میں جنبش پیدا نہیں ہوگی اس کی ادائیگی کرتے وقت. جیسے یہ کاف ہے، یہ دیکھیں لفظ اکمل، تو یہاں اکمل نہیں ہوگا، اکمل. تو اس طرح یہ قاف 2 نقطوں والا جو حروف کلکلا میں سے اقدر، اقدر، تو یہاں قاف میں جنبش پیدا ہوئی تو کلکلا ہو گیا اس کا. اس طرح یہ تا ہے، یہاں یہ حروف کلکلا میں نہیں، تو جب اس پر سکون کی علامت ہوگی تو یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. یہاں مثال میں حدوثی ہے جو کاف کی آ گئی ہے، تارک، تو طاہر، یعنی کاف نہ تو کاف ہلا، یہاں پر کاف حروف کلکلا میں سے نہیں، اور یہاں را حروف کلکلا میں سے نہیں، تو دونوں جگہ پر سکون کی علامت ہونے کے باوجود ان میں جنبش پیدا نہیں ہوئی. تو آگے چلتے ہیں. حروف کلکلا کی آواز حرکات اور سکون کی ادائیگی کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ فتح یا دمہ کا تاثر پیدا نہ ہو. کلکلا میں بھی تفخیم اور ترقی کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ دیکھیں، یہ 2 جو حروف ہیں کلکلا کے، یہ بھاری ہیں. اک، اک، تو یہ ہلکی آواز میں ہے. اب، اج، اد، یعنی دال میں جو جنبش پیدا ہوئی، لیکن الف کو ہم نے یہاں موٹا نہیں کیا کیونکہ یہ دال اور جیم با یہ باریک آواز میں بولنے والے لفظ ہیں، تو اس لیے ہم نے الف کو بھی باریک آواز میں ان کے ساتھ جوڑ کے کلکلا کیا. آگے چلتے ہیں. کلکلا کے 3 درجے ہیں، یعنی 3 انداز میں کلکلا کیا جاتا ہے. ایک ہے صغرا یا ہلکا کلکلا، یہ ہلکا کلکلا ہوتا ہے. دوسرا درمیانی کلکلا، وسطی یا درمیانی کلکلا، اور تیسرا ہے کبرا یا بھاری کلکلا. تو ان کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، صغرا یا ہلکا کلکلا، جب کوئی کلکلا حرف کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے اس کو ہلکے کلکلا کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں یہاں درمیان میں ہے اقلامہم، اقلامہم، تو یہاں ہم نے بہت اس کو زیادہ نہیں پریس کیا، زیادہ بھاری نہیں کیا. فادراکا، فادراکا. آگے ہے اطعمہم، اطعمہم، یعنی بہت زیادہ زور نہیں دیا. تو یہ ہے ہلکا کلکلا کی قسم میں. یہ ہے وسطی یا درمیانی کلکلا، جو کہ حرف کے آخر پہ ہوتا ہے. جب کوئی کلکلا حرف کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے اور اس وقف کی وجہ سے سکون کی علامت آتی ہے، اس کو درمیانی کلکلا کے ساتھ ادا کرتے ہیں. حسد، تھوڑا سا اسے بھاری ہوگا. حسد، خلق، وقب. تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کی مثالیں تینوں. جو کبرا یا بھاری کلکلا، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کلکلا والے حرف پر پہلے سے تشدید موجود ہو اور ہم نے اس حرف پر وقف کرنا ہو، اور سکون کی علامت اس وقت ہم ساتھ لگائیں گے. تشدید بھی اپنا رول ادا کرے گی اور جزم بھی، تو اس کو بھاری یا سخت کلام کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جیسے والحج، والحج، کلکلا کریں گے رک جائیں گے. والحج، وتب، یا وتب، الحق. اس طرح یہ میں نے پڑھ لیا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ہے آپ کے سامنے سورۃ فلق، اس کی بہترین مثال ہے. اس میں ہر آیت کے آخر میں کلکلا ہے. تو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. تو یہ دیکھیں با پر تشدید ہے، رب، یہاں
تشدید کا رول ادا ہوا. یہاں قاف پر جزم لگی, ساکن کیا تو یہاں کلکلا ہوا. قل اعوذ برب الفلق. اسی طرح یہاں بھی قاف پر جزم لگے گی, ساکن ہوگا تو کلکلا ہوگا. من شر ما خلق. آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. یہاں با پر کلکلا ہوا, یہ درمیانی کلکلا ہے کیونکہ تشدید نہیں ہے اس کے اوپر. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. یہاں دال پر کلکلا ہوا. اسی طرح وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو یہاں پر بھی دال پر سکون کی علامت آئی, جزم لگائی اینڈ پہ, یہاں دال پر کلکلا ہوگا. چلیں بہت شکریہ رفیع صاحب. اب ہم پریکٹس کی طرف آتے ہیں. بالکل ایک صورت بھی ساتھ اور ساتھ یہ غنہ کی پریکٹس ہے ساتھ ساتھ کریں گے ہم, تو پلیز ہاتھ کھڑا کریں تو ہم باری باری انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرتے ہیں. 5425 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیں بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد متم یغرنک احمدہم. ماشاءاللہ. اس میں صرف جو آپ نے یہاں پہلا لفظ پڑھا ہے نا, جیسا کہ ابھی پچھلے سبق میں ہمارے نے بتایا تھا کہ جہاں تنوین ہے تو 2 سیکنڈ گنا کریں گے محمدن, لیکن آپ کے میم پر جو گنا کیا ہے ماشاءاللہ چاروں جگہ پر, نون پر اور میم پر بہت اچھا کیا ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ پڑھیں 2 آیات جی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اس آیت میں کون سے حروف جو ہیں جو بھاری آواز میں داغ ہیں؟ کیا بول رہے؟ اس آیت میں کون سے حروف ہیں جو بھاری آواز میں ادا ہونے والے ہیں؟ قاف اینڈ میں, خا اینڈ میں, خا اور کاف, کاف اور خا ہی ہے, خا و کاف اور نہیں ہے کوئی؟ نہیں. گڈ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میم والیف. اور الف کنڈیشنلی مشروط طور پہ بھاری آواز کب ادا ہوتی ہے؟ کب وہ ٹھیک لیٹر ہوتا ہے. ہاں ویل ڈن, ماشاءاللہ. چلو بیٹے جزاکم اللہ. گڈ. میں نے نیکسٹ 5165 میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے, پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. توازن تسمیہ پھر یہاں سے پڑھیں. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. اس میں جو پہلا پیس آپ نے پڑھا ہے اس میں غائن تھک لیٹر ہے, تو غوث یقین غاسقین, اس میں باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا آپ نے. آگے جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں ادھر یہ پڑھیں پلیز. جی. جی ٹھیک ہے. غمن بغمن. ہر تنوین پہ بیٹا 2 سیکنڈ گنا کرنا ہے جی ٹھیک ہے. تنوین پہ. غمن غم من ایسے. غمن
بغم لا أكفرن. بیٹا یہ دیکھو لا تب ہوتا جب الف پر کوئی علامت نہ ہوتی. الف پر اپنا سائن ہے دمہ تو لا لمبی آواز نہیں ہوگی. اس کے علاوہ رننا نہیں ہوگا. رن تشدید 2 سیکنڈ گنا کر کے جو اس کی حرکت ہے اس کو دیکھنا کہ وہ آواز لمبی والی ہے یا شارٹ والی ہے. تو یہ 1 سیکنڈ ہے. رن لأکفرن. دوبارہ لأكفرن أدعوهن. ان 2 سیکنڈ دوبارہ ذرا. أدعوهن لترون. ٹھیک جزاک اللہ. جزاکم اللہ. اب نیکسٹ نائلہ ارم صاحبہ، میں نے آپ کو انمیٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ یہاں سے پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بَيَّنَّاهُ تَحْسَبَنَّ لَمْ يَتَسَنَّهْ فَسَوَّاهُنَّ. ماشاء اللہ. اس کو پڑھیں. قُلْ تاوبہ تسمیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. دوبارہ بیٹا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. یہ مجھے ایمان صاحب آپ نے یہ رب بل پڑھا ہے کہ رب بھی پڑھا؟ مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے ادھر. تشدید پہ پورے بیٹے سٹریس تھوڑا سا کم تھا لیکن ماشاءاللہ تلاوت آپ کی اچھی ہے. یہ رب بل تھوڑا سا سٹریس زیادہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے رب. چلیں یہ LTUK17 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ پلیز یہ پڑھیں. غمن سے تیسری جو لائن. تیسری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُبَيِّنُنَّهُ إِذْ حَمَّتْ لَأُدْخِلَنَّهُمْ لَتُبْلَوُنَّ. ایکسیلنٹ. جو توز نا توز اس میں آپ نے علیحدہ ساؤنڈ ہے اور آئین پر دمہ اور واو پر جزم او علیحدہ ہے. اعوذ. اس کے علاوہ من الشیطان الرجیم نہیں، من الشیطان الرجیم. تھوڑا توقف جیسا کہ ہمارا صاحب نے بتایا تھا تشدید پر تھوڑی سی بریک لگے گی. من الشیطان الرجیم. الرجیم نہیں، فوری طور پہ نہیں. باقی ماشاءاللہ جی کارو اللہ خدا. تشدید ہمیشہ تھوڑا سا اگر صبر سے پڑھے نا سکون سے تو پھر سکون وہ جزم والا سکون نہیں میں کہہ رہا، صبر سے اگر پڑھے تشدید ہمیشہ اچھی پڑھی جاتی. ماشاءاللہ اچھی تلاوت آپ کی. یہ پڑھے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ماشاءاللہ. Next is 5191. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please pray. یہ سورت تھی. جی جی. تعوذ پہلے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. دوبارہ پڑھیں ذرا اس کو, یہاں پر مسٹیک ٹھیک کریں جو نشان لگایا ہے, دوبارہ پڑھیں. ومن شر غاسق اذا وقب. یہاں پر نا جو کن, کیونکہ الف جو حروف ہلکیہ میں سے ہے تو یہاں پر الف حمزہ تو کین کی آواز شارٹ ہوگی. دوبارہ پڑھیں اس کو. کین بس کین. ابھی ہم نے رول نہیں پڑھا لیکن ماشاءاللہ آپ کی تلاوت اچھی ہے, میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا. ہاں جی دوبارہ پڑھیں پلیز. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جزاکم اللہ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. یہ پڑھیں. جو امر یہ والا. ہاں جی. یؤمر الف لتسمعن. اس کو تھوڑا سا لمبا آپ نے کیا, دوبارہ پڑھیں. اوکے. یؤمر الف لتسمعن لتجدنہم کأنہم. یہ میم ساکن کو لمبا نہیں کرنا. ہم بس. دوبارہ. لتجدنہم دنہم نہیں, سکون سے پڑھیں. نون پر گنہ سکون سے کریں. لتجدنہم یس کأنہم. ٹھیک. ماشاءاللہ. چلیں نیکسٹ دیکھیں 5231. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فثم وجه ولكنكم لتنصرنه فأتمهن. یہ ذرا پہلا لفظ جو پہلے باکس میں دوبارہ پڑھنے, جیم پر کلکلا ذرا تھوڑا واضح کر دیں پلیز. فثم وجه. ٹھیک, جزاکم اللہ. آگے دیکھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ماشاءاللہ تلاوت ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے توت اور تسمیہ ہے نا, اعوذ باللہ بسم اللہ,
اس میں را پر جب فتح ہے تو تھوڑا سا پر کر کے منہ بھر کے تھوڑا سا پڑھنا ہے، نر را را. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اب زاریہ بٹی صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز آنسر کریں. السلام علیکم. 5231 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز آنسر کریں. میں نے پڑھا ہے ابھی. پلیز 5177. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پلیز پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. یہاں پر فا پر بھی تشدید ہے، دوبارہ اس کو اس کی تشدید کی ادائیگی کریں دوبارہ ذرا. ومن شر النفاثات في العقد شر ومن شر شر النفاثات، دوبارہ پلیز. ومن شر النفاثات في العقد. ٹک سے جوڑتا ہے، نفا نفا. نفاثات، جی دوبارہ پڑھ لیتی ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. یہاں آپ آواز کو نا ہلکا کر دیتی ہیں، سٹریس نہیں دیتی. نفا، دیکھیں نا، نف پھر فا، نفا، دوبارہ کٹ رہا ہے. جی وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب ٹھیک ہو گیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جزاکم اللہ. تھینک یو ویری مچ. اب زاریہ بٹی صاحب، آپ پلیز، میں نے آپ کو انمیوٹ دوبارہ کیا. السلام علیکم. جی پڑھیں گے. دوسری لائن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برتهن. نہیں، اوپر سے اوپر والی بیٹے، اوپر والی لائن، اس سے اوپر والی. یہ والی. صدوقاتهن. یہ دیکھو، یہ پہلا لفظ نا سو دو، تو کیونکہ آگے واو پر جزم نہیں ہے، دو نہیں ہوگا، یہ دوبارہ سوادو سوادو. صدو پڑھو لفظ پورا، دوبارہ تلاوت کرو اس کی. صدو پورا لفظ بولنا بیٹا، پورا لفظ بولو، ٹھیک ہے. صدوقاتهن. شاباش شاباش. يتوفاهن. دوبارہ بولو. آپ اپنے ناک کے اوپر نا، ناک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو، پھر دیکھو کہ وائبریشن ہوتی ہے آپ کے ناک میں. جب آپ کہتی ہن، جب تک اچھی وائبریشن نہیں ہوتی آپ کا ہننا صحیح نہیں دا ہونا. ہن يتوفاهن. ہن بولو، اتنا ہی بولو، ہن. هن. آپ بولو، بولو لفظ، گھبراؤ نہیں، دوبارہ بولو بیٹا، کوئی بات نہیں. وا نہیں، یتوفا پہلا پارٹ، یتوفا پھر ہن، یتوفاہن بولو. يتوفاهن. شاباش كسوتهن. شاباش. وليؤتم. یہ دیکھو، لی لمبا نہیں کرنا بیٹے، والی بس، والی بولو دوبارہ، پورا لفظ بولو. وليؤتنا. دوبارہ بولو. وليؤتم. نہیں، والی اتم.
ولی اتم جزاک اللہ. Abash, well done. Next 5167 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. Sorry, یہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. یہاں جو یہ ما ہے گننا نہیں ہوگا. ما دوبارہ اس کو پڑھیں. من شر ما خلق. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ پڑھیں. ٹھیک یہ ہے, والا. سیکنڈ لائن. جی سیکنڈ لاسٹ. یس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بربہن. دوبارہ نہ بولیں, یہ اس کو دوبارہ بولیں پہلے اس کو. اوکے. بربہن امہاتکم بانفسہن اللہم. گڈ. Well done. 5231 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جزاک اللہ. 5231. السلام علیکم. جی پلیز لاسٹ لائن پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لنبلونکم اجلہن فلنولینک احداہن. اس کو دال کو نا یہ باریک تھن آواز باریک آواز میں ہوگا. دوبارہ اس کو دا کریں, منہ گول نہیں کرنا. فلنولینک نہیں, اگلا جو اگلا آخری احداہن. نہیں احدا شمالی فیس کر لیں, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا پرابلم. احداہن. احداہن. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. کافی سارے ہیں لوگوں نے ہاتھ کھڑے. میں جلدی ہم فنش کر لیں, سب کو موقع مل جائے. 5177 آپ نے پڑھ لیا تو ہاتھ نیچے کر لیں. 5130 5130. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ جو آیت ہے دوسری فلق کے بعد یہ دوبارہ پڑھنی ہے, لیکن خواہ کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے پور کر کے. دوبارہ ذرا. من شر. ہاں جی جی. من شر ما خلق. خلق بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ. جی پڑھیں. من شر ما خلق. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. نیکسٹ 5295 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز. جی آپ یہ والا کالم پڑھیں. جی ٹھیک ہے. سوری یہ ایسے یہ 4 6 جو ہیں. جی ٹھیک ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كسوتهن ولأتم بأنفسهن اللهم فلنولينك إحداهن. اس میں ایک تو یہ جو آپ نے پڑھا نا اللہ، شروع میں ہی منہ گول نہیں کرنا، پہلے ال سیدھا باریک آواز میں، اللہ ایسے، اللہم. اس کے علاوہ آپ نے تعوذ پڑھا ہے تو بعض لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی، تو قرآن کریم میں اگر آپ کہیں سے درمیان میں شروع کر رہے ہیں تو صرف تعوذ پڑھ کے بھی شروع کر سکتے ہیں. یہ حضرت مسلم باؤ نے تفسیر صغیر میں باقاعدہ اس کا نوٹ لکھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی سورج شروع ہو رہی ہے تو پھر آپ تعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. لیکن اگر کہیں درمیان میں سے آپ کا سبق ہے، نشانی رکھی ہوئی ہے جگہ قرآن کریم تلاوت کرنی ہے، تو صرف تعوذ کے ساتھ بھی شروع کی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو میں نے کہا بتا دیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اب شاید 2-3 منٹ کلاس اوپر ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں یہ سارے پڑھ لیں. 3079 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. جی بیٹا یہ والی لائن پڑھو، یہ والی لائن ایسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بِالَّتِهِنَّ أُمَّهَاتُكُمْ بِأَنفُسِهِنَّ اللہم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. 5292 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز یہ لاسٹ لائن پڑھیں آپ. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنبلونکم اجلہن فلنولینک احداہن. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. اب لاسٹ پلیز یہ نا آج کی دعا پڑھ دیں تاکہ پھر کلاس ختم کریں. 5191 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. جی بیٹا وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. او اللہ have mercy on me through the great Quran. جزاکم اللہ حسن الجزا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج کی کلاس میں شامل ہونے کا. انشاءاللہ تعالی پیر والے دن دوبارہ ہم کلاس میں شامل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.